مولانا ظہور احمد صاحب چشتی جو کہ ہمارے پاکستان سے وزٹر ہیں، جماعت اہل سنت پاکستان کی ماہ ناز عالم دین ہیں، اور اس میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام میں بہت مصروف ہیں، صبح کیلیفورنیا جانے والے ہیں، لیکن ان کا روحانی تعلق ہوا، اس کے بعد ظاہری تعلق بھی قائم ہو گیا مولانا خدا سے، تو حضرت نے حکم دیا کہ رات کو ہی آ جاؤ، تو میں نے بولا انشاءاللہ ہم حاضر ہوتے ہیں۔ تشریف لائے ہیں مولانا صاحبزادہ پیر ظہور احمد صاحب چشتی۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے درود شریف پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب، بلند آواز سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب۔ ذی وقار و ذی احتشام، پیکر اخلاص و محبت، فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا عین الہدیٰ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، برادر طریقت بلبل چمنستان رسالت جناب قبلہ قاری محمد فضل رسول صاحب چشتی دامت فیوزہم، انتہائی قابل احترام سادات کرام، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، میں 14 دسمبر کا یو ایس اے میں آیا ہوا ہوں، اور اس وقت سے لے کر آج تک ایک عجیب امتحان میں ہوں، اور جب سے حضرت سے ٹیلی فون پہ بات ہوئی ہے، یوں سمجھیں کہ سرکار نے کسی وساطت سے میرے اس پریشانی اور دکھ کو میرے دل پہ ہاتھ رکھ لیا، چونکہ میں ایک ادنا سا سرکار کی اہل بیت اطہار کا ذکر کرنے والا ہوں۔ اس کے لیے مجھے کوئی اچھا کہے تو بھی میں کروں گا، کوئی داد دے تو بھی اچھا کروں گا، برا کہے تو بھی کروں گا، خدمت کرے تو بھی کروں گا، دھکے مارے تو بھی کروں گا، چونکہ میرا ایک ایمان ہے، میرا ایک عقیدہ ہے۔ تو یہاں پہنچ کر میں یوں محسوس کرتا ہوں کہ میں اصلی ٹھکانے اور اصلی مقام پہ پہنچا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت صاحب کو اور ان کے معاونین کو سدا سلامت رکھے۔ آج کی محفل یہ ایک ویسے بس یوں سمجھے کہ انٹروڈکشن کے لیے یا تعارف کے لیے ہے، انشاءاللہ ہمارا رابطہ رہے گا، ہم آئیں گے یہاں پر ذکر اہل بیت کریں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ ذکر اہل بیت ایسی نعمت ہے کہ جس کے متبادل کوئی کائنات میں نعمت نہیں ہے۔ وقت مختصر ہے، حضرت نے واپس جانا ہے، میں تو انشاءاللہ ادھر ہی ہوں، کل بھی ادھر ہی ہوں گا، کل شام کو میرا بروکلن پروگرام ہے، اور پرسوں صبح سویرے میری فلائٹ ہے کیلیفورنیا کے لیے، انشاءاللہ پھر آئیں گے۔ چونکہ یہ مجمع اہل بیت ہے، مسجد اہل بیت ہے، اس لیے میں یہی ذکر تبرکن آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار کی حدیث سے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ نعمتیں دیتا ہے۔ کتنی نعمتیں ہیں؟ جس کے پاس آنکھ نہیں ہے اس سے پوچھو آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، جس کے پاس ہاتھ نہیں ہے اس سے پوچھو ہاتھ کتنی بڑی نعمت ہے، جس کے پاس اولاد نہیں ہے اس سے پوچھو اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، جس کے پاس مکان نہیں ہے، رزق نہیں ہے، روزی نہیں ہے، دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے، اس سے پوچھو کہ نعمتوں کی کیا قدر ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو انسان کا سانس آتا ہے اور جاتا ہے یہی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر بندہ ساری زندگی اس کا شکر ادا کرے تو نہیں ادا کر سکتا۔ خالق کائنات کے پیارے محبوب فرماتے ہیں
کہ اللہ سے اس لیے محبت کرو کہ اللہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے، اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ مجھ سے اس لیے محبت کرو کہ میں اس خدا کا محبوب ہوں جو تمہیں نعمتیں دینے والا ہے، میں اس خدا کا محبوب ہوں جو تمہیں نعمتیں دینے والا ہے۔ اور اگلا جملہ حدیث کا سنیے میرے آقا، اور مزے کی بات یہ کہ یہ حدیث کی بے شمار کتابیں ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کا پیر خانہ ہے مارہرہ شریف، ان کے سجادہ نشین ہیں حضرت قبلہ سید حسنین شاہ صاحب، انہوں نے کتاب لکھی ہے ذبح عظیم، اس وقت بھی میرے پاس موجود ہے، وہ اس حدیث کو نقل کر رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا اللہ سے محبت کرو کہ وہ نعمتیں دیتا ہے، مجھ سے محبت کرو کہ میں خدا کا محبوب ہوں، اور میری اہل بیت سے محبت کرو کہ وہ میری محبوب ہے۔ حسن سے محبت کرو وہ میرا محبوب ہے، حسین سے محبت کرو وہ میرا محبوب ہے، زہرا سے محبت کرو وہ میری محبوبہ ہے، علی سے محبت کرو وہ میرے محبوب ہے۔ دوستان محترم، یہ دنیا کا قاعدہ ہے کہ محبوب کا محبوب ڈبل محبوب ہوتا، سبحان اللہ، محبوب کا محبوب ڈبل۔ میں معذرت چاہتا ہوں کہ انگلش میں بول نہیں سکتا، آپ کی زبان پر بھی نہیں بول سکتا، میں صرف اردو میں گفتگو کرتا ہوں، لیکن انشاءاللہ آپ توجہ سے سنیں گے تو آپ کو ایک ایک جملے میں لطف اور لذت محسوس ہوگی۔ سرکار مدینہ فرماتے ہیں ان سے محبت کرو جو میرے محبوب ہیں۔ ابھی رستے میں آتے ہوئے میں حضرت قبلہ قاری صاحب کے ساتھ بیان کر رہا تھا کہ مولانا محمد زکریا صاحب جو دیوبندی مکتبہ فکر کے عالم ہیں، ان کی کتاب ہے تبلیغی نصاب، اس کے اندر وہ روایت نقل کرتے ہیں کہ جناب سیدۃ النساء حضرت بطول پاک کا جو گھر تھا نا، وہ مسجد نبوی سرکار کے گھر سے ذرا دور تھا، پہلا گھر تھوڑا دور تھا۔ سیدہ کائنات حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں بابا حضور گھر میرا دور ہے، آپ کو بھی آتے ہوئے زحمت ہوتی ہے، مجھے بھی ملتے ہوئے زحمت ہوتی ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی صحابی مجھ سے گھر چینج کر لے، میں آپ کے قریب آ جاؤں۔ دیکھیے کیسی پیار کی بات ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں زہرا میں کس صحابی کو کہوں؟ حضرت زہرا عرض کرتی ہیں حضرت حارثہ کا گھر انتہائی قریب ہے، اگر آپ ان کو کہیں وہ گھر مجھے دے دیں، میرا گھر وہ لے لیں۔ سرکار کا جملہ سنیے، میرے آقا فرماتے ہیں اے زہرا وہ جو حارثہ ہے میں اس سے پہلے ایک چینجنگ کر چکا ہوں، تو اب مجھے دوبارہ کہتے ہوئے دقت محسوس ہوتی ہے، حیا محسوس ہوتی ہے، اس لیے میں نہیں کہتا۔ ذرا توجہ کیجئے گا بات پر، یہ بات صرف حضرت بطول پاک اور سرکار کے درمیان ہوئی، لیکن یہ راز آؤٹ ہو گیا، بات نکل گئی۔ جب بات نکلی حضرت حارثہ کو پتا چلا کہ حضور زہرا کے لیے نزدیک گھر چاہتے ہیں، حضرت حارثہ آئے، آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو اپنی بیٹی کے لیے گھر چاہیے، یہ میرے گھر ہیں، ان میں سے جو آپ کو پسند ہے لے لیجئے، زہرا کو قریب فرما لیجئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیارے غلام کی اس بات پر سرکار پوچھتے ہیں اے حارثہ کیا تجھے اس گھر کی ضرورت نہیں ہے؟ تو اس میں رہ کر خوش نہیں ہے؟ تو مسجد نبوی کے قریب ہے، میرے قریب ہے۔ حضرت حارثہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں قریب رہ کر اتنا خوش نہیں ہوں جتنا آپ کو خوش کر کے خوش ہوں، جتنا میں آپ کو خوش کر کے خوش ہوں۔ اچھا میں یہاں قریب رہتا ہوں نا تو نمازیں پڑھتا ہوں، آپ کی زیارت کرتا ہوں، لیکن زہرا دور ہے، آپ کے دل کو تکلیف ہوتی ہے، میں چاہتا ہوں بطول پاک قریب آ جائیں، آپ کا دل خوش ہو جائے، میں دور رہ کے بھی خوش رہوں گا کیونکہ سرکار کا بھی دل خوش ہو گیا ہے اور حسین کی امی جان کا بھی دل خوش ہو گیا۔ ہمارے اردو کے ایک شاعر ہیں، میں الحمدللہ خوش گلو آدمی بھی ہوں، اللہ کا فضل ہے مجھ پر، تو وہ ایک بڑے پیارے شاعر ہیں ہمارے، فنا تخلص ہے ان کا، انہوں نے بڑا پیارا مصرع لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد، کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد، اور شیر جلی نہیں
علی مرتضی کے بعد شیر جلی نہیں ہے، علی مرتضی کے بعد. اور مصرع سنیے، فرماتے ہیں کہ نہ ہی کسی کے بیٹے ہیں حسن و حسین سے، نہ فاطمہ سی ماں ہے کوئی فاطمہ کے بعد، نہ فاطمہ سی ماں ہے کوئی فاطمہ کے بعد، نہ فاطمہ سی ماں ہے کوئی فاطمہ کے بعد. حضور فرماتے ہیں اے زہرا، اگر تو خوش ہونا تو میں خوش ہوتا ہوں، اور اگر تیرا دل دکھی ہونا تو مجھ محمد کا دل دکھی ہوتا ہے. دوستان محترم، یہ نادانی ہے ہمارے احباب کی، جو بات کو سمجھتے نہیں ہیں، جو بات کو سوچتے نہیں ہیں. یہ 5 نفوس قدسیہ وہ ہیں جو وجہ وجود کائنات ہیں، اور صرف آپ کی دعائیں تو درکنار، علامہ صاحب کی دعائیں درکنار، حضرت صاحب کی دعائیں درکنار، یہ وہ 5 ہستیاں ہیں جن کی وساطت سے آپ کے جد، آپ کے بابا حضرت آدم کی دعا قبول ہوئی ہے. الحمدللہ میری عادت ہے کہ میں وہ بات بیان نہیں کرتا جو میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھی نہ ہو کتاب کے اندر، میں وہ بات بیان کرتا ہوں جو میں نے اپنی نگاہوں سے پڑھی ہوئی ہے. آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، امام جلال الدین سیوطی آپ کی تفسیر در منصور جو تفسیر بالمعصور ہے اس کے اندر یہ حدیث نقل کرتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں امام جلال الدین سیوطی کون ہیں؟ جن کو 72 مرتبہ جاگتے ہوئے حضور کا دیدار ہوا ہے. یہ وہ امام جلال الدین سیوطی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ فتلقى آدم من ربہ کلمات، اللہ نے آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا تو ان کے دل پر القاء کیا کلمات کا. میں اور آپ تو یہی سنتے آئے ہیں کہ سرکار کا وسیلہ پیش کیا تو دعا قبول ہو گئی، لیکن حضرت یہاں لفظ کلمہ نہیں ہے، لفظ ہے کلمات. سبحان اللہ. سوچنا پڑے گا، ایک نام نہیں ہے، کوئی اور بھی ہے نام صاحب، کوئی اور بھی نام ہیں جن کی وساطت سے دعا ہوئی ہے. امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں وہ اور نام کون سے ہیں؟ وہ صرف اکیلا سرکار کا نام نہیں ہے، وہ سرکار کا نام بھی ہے، مولا علی کا نام بھی ہے، امام حسن کا نام بھی ہے، امام حسین کا نام بھی ہے، اور سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا کا نام مبارک ہے. ان 5 ناموں کی وسیلے سے حضرت آدم نے دعا کی، ادھر دعا کی ادھر رب نے قبول فرمایا. بیدم باسی نے یہی تو کہا ہے نا کہ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات. بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. افسوس یہ ہے کہ ہم پڑھتے نہیں، یا پڑھتے ہیں تو نظریں بچا جاتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ جو حنفیوں کے امام ہیں، ہم حنفی ہیں، اہل سنت والجماعت پاکستان کے اندر اکثریت حنفی مسلک کی ہے. حنفیوں کے امام ابو حنیفہ، آپ کو شاگردوں نے پوچھا جی آپ سیدوں کا کیوں اتنا احترام کرتے ہیں؟ جیسے کوئی سید آتا ہے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. بلکہ یہاں تک ہے کہ آپ ایک مرتبہ درس پڑھا رہے ہیں، درس کے دوران باہر کچھ بچے کھیل رہے ہیں، امام ابو حنیفہ حدیث پڑھاتے پڑھاتے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں. شاگردوں نے پوچھا حضور اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا باہر دیکھتے نہیں وہ جو بچے کھیل رہے ہیں نا، ان میں ایک بچہ خاتون جنت کا بیٹا ہے.
ان میں سے ایک بچہ رسول اللہ کا لفظ ذکر ہے. ارے کملو، میں جس کی حدیث پڑھا رہا ہوں اس کی اولاد باہر پھر رہی ہے، تو میں جب وہ سامنے آتا تو میں کھڑا ہو جاتا ہوں. شاگرد تو پوچھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے، کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے پاس 99 افراد جاہل لے کے آؤ، میں ان کو 2 4 5 10 سال میں عالم دین بنا دوں گا. میری صحبت میں رہیں گے تو عالم بن جائیں گے، لیکن 99 بندوں کو میں عالم بنا سکتا ہوں، ایک بندہ غیر سید لے کے آؤ، میں ساری زندگی اس کو نہیں بنا سکتا. اس لیے کہ سید بننے سے نہیں بنتا، اللہ کی عطا سے بنتا ہے، اس کے کرم سے بنتا ہے، اس کی عطا سے بنتا ہے. تو دوستان محترم، یہ تو آپ خوشبختوں کے بادشاہ ہیں جنہیں اس نسبت کا پیار ملا ہے جو مجمع اہل بیت ہے، جو اہل بیت کی مسجد ہے. اہل بیت کائنات کی جان ہے، کائنات کی روح ہے، مصطفیٰ کریم کا خون. اللہ اکبر. یارو غور کی ضرورت ہے. ایک بات انشاءاللہ میں نے کہا نا، اب تعلق ہو گیا ہے، باتیں آپ کو سنائیں گے، قرآن سے سنائیں گے، حدیث سے سنائیں گے، اجماع امت سے سنائیں گے، الحمدللہ کتابوں کا نام لے کر سنائیں گے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، قربان جاؤں ان ذاتوں، ان عظمتوں اور ان رفعتوں کو والے گھر پر کہ جن کو خالق کائنات نے یہ شان اور یہ عظمت دی ہے. صحابی کی تعریف کیا ہے؟ صحابی کی تعریف یہ ہے کہ وہ بندہ جس نے ان ظاہری آنکھوں سے ایک مرتبہ حضور کو دیکھا، فوت ہو گیا. نہ کوئی نماز پڑھی، نہ کوئی روزہ رکھا، نہ کوئی حج کیا، نہ زکوٰۃ دی، کوئی نیکی کا عمل وہ کر ہی نہیں سکا، اسے وقت ہی نہیں ملا، فوت ہو گیا. اگر آپ دیکھنا چاہیں اردو کے اندر ضیاء النبی شریف پیر کرم شاہ صاحب بھیروی کی، ہمارے پاکستان کے بہت بڑے عالم دین ہیں، ان کے بے شمار یہاں پر شاگرد ہیں، لیکن پتہ نہیں شاید وہ یہ روایت نہ پڑھتے ہوں، ہم نے تو پڑھی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. پیر صاحب فرماتے ہیں جنگ احد ہے، اور احد میں ایک آدمی آیا، آگے کہتا ہے یا رسول اللہ میں آپ کی طرف سے جنگ لڑنا چاہتا ہوں. حضور فرماتے ہیں کہ کیا تو مجھے نبی سمجھ کے لڑ رہا ہے میری طرف سے، یا اپنے قبیلے کی حمایت میں لڑ رہا ہے؟ چونکہ اس کا قبیلہ جو تھا وہ حضور کے ساتھ تھا. تو حضور نے فرمایا قبیلے کی ہمدردی میں آیا ہے یا میرے پیار میں آیا ہے؟ توجہ کیجیے بات پر، بڑی قیمتی بات ہے. حضور پوچھتے ہیں کہ تو اپنے قبیلے کی حمایت کے لیے آیا ہے یا مجھے سچا سمجھ کے آیا ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ نہیں، آپ کو سچا سمجھ کے آیا ہوں. یہ لفظ ہے، آپ کو سچا سمجھ کے آیا ہوں. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے جا پھر جنگ کر. اس نے جنگ کی، شہید ہو گیا. سرکار فرماتے ہیں جس نے جنتی دیکھنا ہے اس کو دیکھ لو. آپ نے تو لفظوں پہ غور نہیں کیا. اس نے بظاہراً ترتیبی کلمہ نہیں پڑھا، صرف اتنا کہا ہے کہ آپ کو سچا نبی مانتا ہوں، صرف اتنا جملہ کہا ہے. اس کے بعد وہ جنگ میں شریک ہو گیا، وہ شہید ہو گیا. حضور فرماتے ہیں جس نے جنتی دیکھنا ہے اس کو دیکھو. مجھے بتائیے اپنی ایمانداری سے اور اپنے اس دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ جس نبی کے ایک دیدار کی یہ قیمت ہے کہ جہنمی جنتی بن جاتا ہے، اس نبی کے اندر سے نکلنے والے خون کی کیا شان ہوگا؟ اس کا کیا مقام، اس کا کیا مرتبہ ہوگا؟ افسوس ہے کہ آج ہمارے احباب اس بات کو بیان کرتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں، اور جو بیان کرتا ہے اس پر فتوے لگاتے ہیں کہ یہ شیعہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. استغفراللہ، العیاذ باللہ. دوستان محترم یاد رکھیے، اہل بیت کی محبت امام ابو حنیفہ کی سنت ہے، اہل بیت کی محبت امام شافعی کی سنت ہے، امام مالک کی سنت ہے، امام احمد بن حنبل کی سنت ہے، غوث پاک کی سنت ہے، خواجہ اجمیری کی سنت ہے، تمام اولیاء کاملین کی سنت ہے. انشاءاللہ میں نے عرض کیا نا کہ اب ہمارا رابطہ ہو گیا ہے، انشاءاللہ میرے مالک کو منظور ہوا تو یہ رابطہ چلے گا، اور میں آپ کو بہت کچھ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. اب دعا کرتے ہیں اور دعا کے بعد انشاءاللہ پھر سلام علیکم.
मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखो सलाम, शमे बज में हिदायत पे लाखो सलाम, शमे बज में हिदायत पे लाखो सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखो सलाम, शमे बज में हिदायत पे लाखो सलाम, शमे बज में हिदायत पे लाखो सलाम। सैयदा ज़ाहरा तय्यबा ताहिरा मुसाफिरा शाकिरा वो साजिदा फातिमा जाने अहमद की याद पे लाखो सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखो सलाम, शमे बज में हिदायत पे लाखो सलाम, शमाए बज में हिदायत पे लाखो सलाम। हबीबी या सैयदी या रसूल अल्लाह, आका वास्ता आले अबाका हज़रते खैरुन्निसा और शहीद करबला का गम न हो रोज़े जज़ा का, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। सदक़ाए आले रसूल, ये सलामे आज जाना हो कबूल। सलातो वस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो। या इलाही भूल जाऊं नज़ा की तकलीफ को, शादी दीदार हुस्न मुस्तफ़ा का साथ हो। परवरदिगार आलम इस महफिल पाकीज़ा को पाकीज़ा आले रसूल की बरकत से कबूल मंजूर फरमा। मेरे मालिक सबकी नेक मुरादें पूरी फरमा दे। या अल्लाह खातून जन्नत की रिदायत तहीर का सदका हमारे खाली दामनों को अपनी रहमत से भर दे, अपने कर्म से भर दे। मौला अपने महबूब की काली कमली का सदका मौला हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन आबिदैन शाकिरैन की शान व अज़मत व रिफ़त का सदका मेरे मालिक हमारे दिलों को हुजूर की मोहब्बत
हुजूर के सहाबा की मोहब्बत, हुजूर की आल की मोहब्बत का मरकज बना। मेरे मालिक हम सबको नबी पाक का सच्चा गुलाम बना। या अल्लाह इस पुरअशोब पुरफितन दौर में हमारे ईमानों पे निगाह करम फरमा, हमारे ईमान सलामत रहे, हमारे अकीदे सलामत रहे, हमारी मोहब्बत सलामत रहे, हमारी इज्जतें सलामत रहे, हमारी बेटियों माओ बहनों की असमतें सलामत रहे। या अल्लाह इस मरकज़ अहले बैत को तरक्की अता फरमा, इस मरकज़ अहले बैत को असमत अता फरमा। हज़रत अल्लामा मौलाना अहमद रज़ा साहब के ज़ौक़ शौक़ में बरकतें और रहमतें अता फरमा। मेरे मालिक यहाँ पहुँचकर हमें यूँ पता चला है कि हम अपनी असली मंजिल पे आ गए हैं। मेरे मालिक हमारी दुआओं को मुस्तजाब फरमा, हमारे हासिदों को या अल्लाह हिदायत नसीब फरमा। या अल्लाह जो कम ज़र्फ़ हैं, जो इस शान को समझते नहीं हैं, मौला उनको हिदायत नसीब फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।